وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّہ، سورۃ الطلاق ہے۔ میرا مالک کہتا ہے جو مجھ پر بھروسہ کر لیتا ہے فَهُوَ حَسْبُ، بس اسے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں، اس کے لیے اللہ ہی کافی و وافی ہے۔ گویا جو یہ جملہ دکھا جاتا ہے میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، یہ ایک ایکان کی حد ہے، انتہا ہے، یقین کی وہ آخری منزل ہے جس منزل پہ جا کے بندے کو اپنے رب کا قرب دستیاب ہوتا ہے۔ جس بندے کے اندر یقین کامل ہوتا ہے پھر وہ کسی میدان میں ہارا نہیں کرتا۔ تاریخ اٹھائیں ہم، حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جب حکم خداوندی، اللہ کی مرضی تھی، ایک زوجہ کے کہنے پہ دوسری زوجہ کو لیا اور ایک معصوم بچہ ساتھ لیا اور لے کے کہاں سے چلے، اور جس جگہ آج مکہ معظمہ ہے اس جگہ پہ آ کے چھوڑا۔ چند کھجوریں تھیں، ایک دو دن کا کھانے پینے کا سامان تھا اور ایک مشکیزہ پانی کا تھا۔ اس جگہ پہ حضرت ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل کو چھوڑ کے حضرت ابراہیم جب جانے لگے تو کہا ہاجرہ نے، اے اللہ کے نبی ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ تو حضرت ابراہیم کی گردن جھکی ہوئی تھی اور حضرت ابراہیم کی زبان پہ کوئی لفظ جاری نہیں ہو رہے تھے۔ تو اس وقت حضرت ہاجرہ نے ہی دوبارہ کہا تھا اے اللہ کے نبی کیا اللہ کا یہ حکم ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے گردن ہلائی تھی، ہاں میرے مالک کا یہ حکم ہے۔ تو حضرت ہاجرہ نے اس وقت یہ نہیں کہا کہ یہاں پہاڑ بیاباں ہیں، یہاں پہ تو کوئی بسنے والا نہیں ہے، یہاں پہ کوئی وادی نہیں ہے، یہاں پہ قرب میں کوئی کسی قسم کا قبیلہ بھی آباد نہیں ہے، یہاں پہ یا تو چرند و پرند یا حیوانات و نباتات یا حشرات الارض ہے یا پہاڑ ہیں، یا پھر میں اکیلی عورت ہاجرہ اور میرا بیٹا اسماعیل ہے۔ بلکہ کہا جاؤ اگر اللہ کی رضا اسی میں ہے اور اللہ کا حکم یہی ہے تو میرا بھی یقین اللہ پہ ہے، میری مدد وہ ضرور فرمائے گا۔ حضرت ہاجرہ نے اللہ پہ بھروسہ کر کے اپنے خامد کو جانے کا کہہ دیا۔ حضرت ابراہیم چلے گئے۔ اب ایک عورت اور ایک معصوم بچہ پہاڑوں کی اوٹ میں اس جگہ بیٹھا ہے جہاں نہ پینے کے لیے کچھ ہے نہ کھانے کے لیے کچھ ہے۔ دیکھیں جب بندے کا بھروسہ اللہ پر ہو تو پھر بندوں کی میرا مالک مدد کیسے کرتا ہے، اللہ رب العزت کی وہ رحمتیں کیسے بندے پہ برستی ہیں۔ حضرت ہاجرہ کے پاس جو توشہ تھا ختم ہو گیا، پانی کے لیے جتنے بھی اسباب تھے سارے ختم ہو گئے، اور اب حضرت اسماعیل پانی کے تقاضا کرتے ہیں، متقاضی ہیں، اور حضرت ہاجرہ کے پاس جو دودھ چھاتی سے آتا تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ آخر ماں کچھ کھائے پیے تو چھاتی سے بھی دودھ کے قطرات آئے، وہ بھی ختم ہو گیا۔ اور اب حضرت ہاجرہ کبھی ادھر کی جانب بھاگتی ہیں، کبھی ادھر کی جانب بھاگتی ہیں، کبھی صفا کبھی مروہ، کبھی صفا کبھی مروہ، یہی کیفیت میں حضرت ہاجرہ ہے۔ لیکن بات یہ ہے حضرت ہاجرہ کدھر بھاگ کے ادھر ادھر جا رہی تھی پھر واپس لوٹتی تھی؟ میں کہتا ہوں حضرت ہاجرہ دیکھ رہی تھی میرے رب کی مدد کس جانب سے آ رہی ہے، میرے رب کی مدد کس جانب سے آ رہی ہے۔ حضرت ہاجرہ اللہ کی مدد کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہی تھی کہ ابھی تک رب کی مدد نہیں آئی، کیونکہ میرا رب تو اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے، وہ تو اپنے بندوں کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے، اور میں تو اسی پہ بھروسہ رکھ کے یہاں پہ بیٹھ گئی ہوں۔ حضرت ہاجرہ کے چکر اور حضرت اسماعیل پہ کہ زمین پر ایریوں کا رگڑنا اس بات کا ثبوت تھا کہ مولا ہم تیرے بندے تجھ پہ بھروسہ رکھ کے اس جگہ آ کے ڈیرا جما کے بیٹھے ہیں، اگر تو ہمیں خالی لوٹائے گا تو پھر لوگ کیا کہیں گے رہتی دنیا تک کے۔ حاطب سے آواز آئی، اے ہاجرہ تو بھی نہ پریشان ہو، اے اسماعیل تو بھی نہ پریشان ہو، تم نے توکل ہم پہ کیا ہے،
اب دیکھنا ہم تیری مدد کیسے کرتے ہیں۔ حضرت اسماعیل کے پاؤں کی ایڑی جو زمین سے رگڑ کھا رہی تھی، اللہ نے چشمہ جاری کر کے بتایا جو ہم پہ توکل کرتا ہے ہم ان کے قدموں میں اتنی طاقت رکھ دیتی ہیں کہ پتھروں والی زمین پر اگر وہ قدم رگڑے تو اللہ ان کے پاؤں کی رگڑ کی وجہ سے زمین سے چشمے پیدا کر دیا کرتا ہے۔ کوئی آئے تو صحیح اللہ پہ بھروسہ کر کے اللہ اس کی مدد یوں ہی فرمایا کرتا ہے۔ حضرت اسماعیل کے قدم رگڑے گئے، رب نے پانی جاری کر دیا۔ دیکھیں وہ بیاباں علاقہ جہاں کچھ نہ تھا لیکن توکل کی دولت نے کس مقام پہ پہنچایا، اسی جگہ آ کے ایک شہر آباد ہوا اور اسی جگہ رب کا گھر بنا جسے خانہ کعبہ کہا جاتا ہے۔ کل کائنات اسی گھر کی جانب رخ کر کے نماز ادا کرتی ہے۔ وہ بنانے والے کون؟ حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم، وہی حضرت ہاجرہ کی سنت جو وہ صفا اور مروہ سے جاتی تھی اور دوڑ لگائی۔ اس وقت تک کسی حاجی کا حج پورا نہیں ہوتا جب تک صفا و مروہ پہ دوڑ نہ لگا دے۔ اس وقت تک خانہ کعبہ کا جب تک طواف کوئی نہ کر لے اس کا حج نہیں ہوتا، اس کا عمرہ نہیں ہوتا۔ اس وقت تک جس جگہ حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کے بیٹھنے اٹھنے کی کیفیات تھے ان کی بندہ زیارتیں نہ کر لے بندے کے دلوں کو قرار نہیں ملتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے پیچھے ایک دولت تھی حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کے ہاتھ میں، اور وہ دولت تھی یقین کی دولت، رب پر بھروسے کی دولت۔ تو جب بندہ رب پر بھروسہ کر لیتا ہے تو پھر میرا مالک بندوں کی مدد کرتا ہے۔ کہاں سے قبیلے اٹھے، کہاں آئے، حضرت ہاجرہ سے اجازت مانگ کے وہاں پہ پڑاؤ ڈالے، وہاں شہر آباد ہوئے۔ دیکھیں ایک مرد اور ایک عورت، اور وہ بھی ماں اور بیٹا، اللہ نے ان کی وجہ سے ان کے طفیل سے وہاں پہ شہر آباد کر دیے۔ آخر دولت کون سی تھی؟ آخر طاقت کیا چیز تھی؟ ان کے پاس طاقت تھی تو وہ اللہ پہ بھروسے کی طاقت تھی۔ جب بندہ اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے تو بندہ کسی میدان میں مار نہیں کھاتا۔ جس بندے کا میرے مالک پہ بھروسہ نہیں ہے پھر وہ بندہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے۔ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب نمرود نے آگ میں ڈالا تو فرشتے آئے، آ کے کوئی کہتا ہے آپ حکم فرمائیں ایسی بارش ڈالیں کہ یہ ساری کی ساری آگ ختم ہو جائے۔ حضرت ابراہیم آگے سے کیا کہتے ہیں؟ کیا تجھے پتہ نہیں کہ میرا رب ہے؟ کوئی آ کے کہتا ہے ہوا سے اڑا کے لے جائیں، ان کو تباہ و برباد کر دیں۔ کہا مجھے تم سے کسی چیز کی ضرورت نہیں، کیوں؟ میرا بھروسہ اللہ پہ ہے۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ ساروں کو جواب دیا تو آواز آئی جبریل جا، میرا بندہ مجھ سے بھروسہ رکھتا ہے، مجھ پہ یقین رکھتا ہے اور اس کا توکل مجھ پہ ہے، جا اس کے آگ میں جانے سے پہلے پہلے جنت سے جا کے تخت بچھا دے، جنتی حلہ پہنا دے، تاکہ اسے پتا چلے جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اس کے قدم زمین پر بھی ہو تو اللہ عرش سے ساما بیچ دیا کرتا ہے۔ بھائی جس بندے کا اللہ پہ یقین ہو اللہ اس بندے کی مدد یوں ہی فرمایا کرتا ہے۔ تو بندے کے یقین کی کیفیت اگر پختہ ہو جائے، توکل اللہ پہ ہو جائے، بھروسہ اللہ پہ ہو جائے تو پھر بندوں کی اللہ مدد کیا کرتا ہے۔ دیکھیں وہ سارے لوگ آنکھیں اٹھا اٹھا کے دیکھتے تھے کہ اب جیسے باقی راکھ ہوگی وہیں پہ ہی ابراہیم کی راکھ ہوگی، لیکن وہ کم و بیش 40 روز گزرے تو حضرت ابراہیم اس نارے نمرود سے یوں عزت و شان کے ساتھ باہر نکل کے اعلان کیا فرما رہے تھے، جو اے لوگوں سنو، جو بندہ اللہ پہ بھروسہ کر لیتا ہے اور اللہ وحدہ لا شریک کا دامن تھام لیتا ہے، اس کی رحمت کا دامن تھام لیتا ہے، پھر وہ کبھی کسی میدان میں ہارتا نہیں، کائنات کی کوئی چیز بھی اسے نقصان نہیں پہنچایا کرتی۔ یہ ایقان کی دولت ہے، یہ یقین کی دولت ہے اور یہ بھروسہ ہے اللہ پر، اور یہ توکل ہے۔ جس بندے کو یہ نصیب ہو جاتا ہے وہ کبھی کسی میدان میں ہارتا نہیں ہے، اس کے لیے اللہ کی جانب سے راہیں کھلتی رہتی ہیں۔ ابو حمزہ کاسانی علیہ الرحمہ اللہ کے بڑے برگزیدہ بندے گزرے ہیں،
ایک ویرانے میں سفر کر رہے تھے، چلتے چلتے ایک جگہ ایسا کنواں آیا کہ جس کے گرد میں کوئی دیوار نہ تھی، پتہ نہ چلا، اندھیرا تھا، اس کنویں میں گر گئے۔ اس کنویں میں جب گرے تو گہرا کنواں تھا۔ اب یہ کہ قرب و جوار میں کوئی بسنے والا بھی نہ تھا، اور تھا بھی بیابان، اور ایسا صحرا جہاں پہ لوگ بھول کے گزرتے تھے۔ ایک وقت تک وہاں بیٹھے رہے، لیکن قربان جاؤں ابو حمزہ پہ، آپ فرماتے ہیں کہ قسم خدا کی میرے دل میں ذرا سی ملامت نہ تھی۔ میں نے کہا جس مالک نے اس کنویں کی راہ دکھلائی ہے، اگر میری زندگی ہوئی تو وہ مالک اس کنویں سے بھی مجھے ضرور نکالے گا۔ بھروسہ اللہ پہ رکھ لیا، بیٹھ کے اس کنویں میں بیٹھے اللہ کی یاد میں مشغول ہو گئے، اللہ کا ذکر کرنے لگے۔ 3 روز گزر گئے، ابو حمزہ کا ثانی علیہ الرحمہ لکھتے گئے 3 روز تک نہ تو گرد و نواح میں مجھے کسی کی آواز سنائی دی، نہ کوئی شخص آیا۔ جب 3 روز پورے ہوئے تو چوتھے روز مجھے آواز آئی کہ جیسے کوئی ایسا قبیلہ اٹھ کے اس جانب کا رخ کر رہا ہے جس کے پاس کثیر تعداد میں جانور ہیں۔ جانوروں کی آواز، انسانوں کی آواز وہ میرے کانوں تک پہنچنے لگی۔ تو میں نے دیکھا کہ ایک کثیر افراد کی جماعت آئی ہے اس کنویں کے قریب۔ انہوں نے دیکھا آپس میں باتیں کرتے ہوئے، یار اس کنویں پہ کوئی ایسی دیوار نہیں، کوئی ایسا پتھر نہیں اس کے قرب میں، تو کیوں نہ اس کے اوپر چھت ڈال دی جائے، کہیں یہ نہ ہو کوئی آئے اور اس میں گر جائے۔ کہا کسی نے اندر نظر نہ ڈالی۔ میں دل میں کہہ رہا تھا میں آواز نہ دے دوں ان کو کہ مجھے یہاں سے نکال دو۔ کہا پھر میرے اندر کی آواز آئی، اے ابو حمزہ توکل کے دعوے کرتا ہے، بھروسے اللہ پہ رکھنے کے دعوے دار ہو، اور پھر ان بندوں سے آوازیں دے کے مدد مانگتے ہو۔ کہا میں نے آواز نہ دی، اور انہوں نے بھی اندر گہری نظر سے نہ دیکھا۔ میں کنویں میں پڑا تھا، اس کے گرد پرانا کنواں تھا، جھاڑیاں اوپر تک پھیلی ہوئی تھی، کسی نے نظر نہ ڈالی۔ کہا انہوں نے چھت بنانی شروع کر دی۔ کہا ایک دن پورا لگایا، اس کنویں پہ انہوں نے چھت ڈال دی۔ جب چھت ڈال دی تو میں نے کہا جو ایک رمق باقی تھی کہ کوئی جاتا راہگیر مجھے بچا لے گا، وہ بھی ختم ہو گئی۔ کہتے ہیں لیکن میرے اندر ایک بات یہ تھی کہ میرا بھروسہ اللہ پہ ہے، اگر میری زندگی ہوئی تو میرا رب میری ضرور مدد فرمائے گا۔ دیکھیں کہتے ہیں وہ چلے گئے، رات ہوئی تو ایک بہت بڑا اژدہا وہاں نکلا، اور اس نے آ کے اس کے اندر سے سوراخ کرنا شروع کر دیا جو وہ تازہ دیوار بنا کے اوپر چھت بنا کے گئے تھے۔ کہا اس کی دم زمین کی جانب آتی رہی، یہاں تک کہ جس جگہ کنویں میں میں تھا وہاں اس کی دم آئی، گویا میرے قدموں کو آ کے اژدہے کی زبان چاٹنے لگی۔ آواز آئی، اے ابو حمزہ ابھی بھی کچھ اور چاہتے ہو، اس کے ساتھ سمٹ جاؤ، تمہارا رب تجھے باہر نکالنے کے لیے ایسی مخلوق کو بھیج رہا ہے جو مخلوق لوگوں کی زندگیاں برباد کرتی ہے، لیکن جو ہم پہ بھروسہ کر لیتا ہے وہی مخلوق اس کی زندگیوں کا سامان بن جایا کرتی ہے۔ کہتے میں اس کے ساتھ چمٹا، اس نے مجھے باہر نکالا۔ جب باہر نکالا تو میری زبان پر یہی الفاظ جاری تھے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جس بندے کا اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے اللہ ہی اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ بھائی اگر بندے کا یقین رب پہ ہو جائے، بندہ ایکان کی دولت اللہ کے ساتھ وابستہ کر لے، بندے کا توکل اللہ پہ ہو، تو پھر بندے کی میرا رب وہاں سے مدد کرتا ہے جہاں پہ بندے کا وہم و گمان بھی نہ ہو۔ وہ کون سی دولت تھی کہ جب حنین کے میدان کے اندر صرف 12,000 کا لشکر وہ لاکھوں کی تعداد کے سامنے کھڑا تھا، اور کھڑا ہو کے لاکھوں کی تعداد کے سامنے یہ سینہ سپر کر کے کہہ رہا تھا، یاد رکھنا فتح ہمارے ہی مقدر میں ہوگی۔ یہ کس چیز کی طاقت تھی؟ وہ طاقت تھی تو اللہ پر بھروسے کی طاقت تھی۔ جس بندے کا اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے اللہ اس بندے کے لیے راہیں ایسی کھولتا ہے، پھر ایسے وہ لشکر جن کے تیروں کی بوچھاڑ اتنی طاقتور ہوئی کہ ایک دفعہ قدم اکھڑ گئے تو آواز آئی، اور تیروں سے ڈرتے ہو، آؤ اللہ کی بارگاہ میں اس مالک پہ بھروسہ کر کے سامنے آؤ۔ اللہ کی جانب سے قرآن اترا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم 313 تھے تو ہم نے اس وقت فتح حاصل کر لی تھی،
انہوں نے اپنی تعداد کی گنتی کو مد نظر رکھا ہے، انہوں نے مجھ پر بھروسہ نہیں کیا۔ دیکھو جو ہم پہ بھروسہ نہیں کرتا ہم اس کے قدم یوں ہی اکھاڑ دیا کرتے ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آنے والا قرآن، رب کا قرآن جو اترا، اس میں یہ تھا کہ اے محبوب انہیں کہیے نہ تیروں پہ بھروسہ کریں، نہ تلواروں پہ بھروسہ کریں، نہ 12,000 کی تعداد پہ بھروسہ کریں، انہیں کہیں بھروسہ رکھو تو صرف مجھ خدا پہ بھروسہ رکھو۔ آواز آئی اور حضور نے فرمایا صحابہ تم نے کہا کہ ہم 12,000 ہیں، ہم اس میدان سے ہاریں گے نہیں، تم نے اپنی تعداد پہ وہ مان کیا ہے، اللہ کو یہ ادا پسند نہیں آئی۔ آؤ دوبارہ لوٹ کے کہو مولا نہ تلواروں پہ بھروسہ ہے، نہ تیروں پہ بھروسہ ہے، نہ کثرت تعداد پہ بھروسہ ہے، ہم تو تیری رحمت پہ بھروسہ رکھتے ہوئے تیری ذات پہ توکل کرتے ہوئے اب دوبارہ میدان میں اتر رہے ہیں، مولا ہمیں فتح دینا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے صحابہ جب پھر دوبارہ میدان میں اترے تو دشمن کے پاؤں نہ ٹکنے پائے، اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی۔ یہ فتوحات کب ملتی ہیں؟ جب بندوں کے بھروسے اللہ پر ہوتے ہیں، اور جس بندے کا اللہ پر بھروسہ نہیں ہوتا پھر وہ در بدر پھرتے ہیں، پھر انہیں کہیں سے کوئی خیرات نہیں ملتی۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم آج بندوں سے زیادہ امید رکھتے ہیں اور مالک سے امید نہیں رکھتے، بتوں سے امید، خدا سے نا امیدی۔ تو بتا اور کافری کیا ہے؟ ہم بندوں سے امید رکھ کے کہتے ہیں بھائی یہ میرا مشکل گھاٹی میں کام آئے گا بندہ، یہ میرے کام آئے گا، یہ میرے، جب تک اللہ نہ کسی کی مدد کرے کوئی بندہ بھی کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ جس بندے کا اللہ پہ بھروسہ ہو جاتا ہے کہ مولا تجھ پہ میرا بھروسہ، تو ہی میرے بگڑے کام بنانے والا ہے، تو میرا مالک وہاں سے لوگ بھیجتا ہے، وہاں جہاں سے قوموں کو وہاں بھی نہیں ہوتا۔ تو جس بندے کو اللہ توکل کی دولت دے دیتا ہے سب سے پہلے اللہ اس کے اندر سے غم اور ہم کی کیفیت کو دور کر دیتا ہے، نہ اس کے اندر غم رہتا ہے نہ ہم رہتا ہے، نہ کوئی وہم آتا ہے نہ کوئی غم آتا ہے، کیوں؟ اس کا توکل اللہ پر ہو جاتا ہے، اور جس بندے کا توکل بھروسہ اللہ پر ہو جاتا ہے پھر وہ در بدر کی ٹھوکریں نہیں کھاتا۔ اس لیے اپنی زندگیوں کے اندر اس توکل کی دولت کو ڈال لیں۔ جو بندہ اس توکل کی دولت کو اپنی زندگیوں میں لے آتا ہے پھر وہ بندہ کبھی ذلت و رسوائی کے گڑھوں کی جانب نہیں جاتا۔ توکل سیکھنا ہونا تو سیکھو ان پرندوں سے جو پرندے صبح کو اپنے گھر سے نکلتے ہیں، انہیں پتہ نہیں کس جگہ پہ جا کے روٹی روزی کمانی ہے۔ ہمیں پتہ ہے نا جا کے فلاں جگہ مزدوری کرنی ہے، فلاں جگہ جا کے کام کرنا ہے۔ یا توکل سیکھنا ہونا تو پرندوں سے سیکھو جو صبح نکلتے ہیں اور شام تک کبھی کہاں پھرتے رہتے ہیں، جگہ جگہ پھرتے رہتے ہیں، اور پھر شام کو جب لوٹتے ہیں تو پیٹ بھرے ہوتے ہیں ان کے، کیوں؟ ان کا یقین اللہ پر ہوتا ہے، تو اللہ ان کے لیے رزق کے اسباب بھی پیدا کر دیتا ہے۔ ہم اپنے کل کا بھی سوچتے ہیں، پرسوں کا بھی سوچتے ہیں، کل پرسوں کے علاوہ ہم تو بھئی پورے سال کے دانے بھی جمع کر کے رکھتے ہیں، گویا ہمیں بھروسہ دانوں پہ ہے، اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے۔ تو بھائی محنت میں کوئی ممانعت نہیں، محنت کرو، لیکن نتائج کے سلسلہ میں اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھو۔ بندے کا کام محنت کرنا ہے اور اس محنت کا ثمر دینا اللہ وحدہ لا شریک کے ہاتھ میں ہے۔ وہ چاہے تو اس کا اجر بہتر دے، چاہے تو انسانی عقل کے مطابق وہ اس کے لیے بہتر نہ ہو، لیکن اللہ وہی کرتا ہے۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم۔ میرا مالک کہتا ہے تم بعض چیزوں کو اپنے لیے یہ سمجھتے ہو کہ یہ میرے لیے بری ہے، لیکن بندے تیری عقل ناقص ہے، میں تجھے وہی دیتا ہوں جو تیرے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اور بعض بندے کسی چیز کو اپنے لیے بہت اچھا گردانتے ہیں لیکن وہ اس کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ میرا مالک کیا کہتا ہے؟ میرا مالک کہتا ہے بندے مجھ پہ بھروسہ رکھ، میں جو کرتا ہوں تیرے لیے بہتر ہی کیا کرتا ہوں۔ جو بندہ اس چیز کا متقاضی ہو کہ یہ ہو، پھر وہ بندہ کبھی سکون کی زندگی نہیں بسر کرتا۔
جو اس بات پہ آ جائے مولا میرے لیے جو بھی تو کرے گا میرے لیے وہی بہتر ہوگا، میرا بھروسہ تیرے پر ہے، تو پھر میرا مالک اس بندے کی راہوں کے اندر کشادگیاں پیدا کر دیتا ہے، اس بندے کے لیے راہیں کھولتا رہتا ہے۔ ابو عبد الرحمن ایک اللہ کے بڑے برگزیدہ بندے گزرے ہیں، اپنے گھر سے روزی کمانے نکلتے تھے، مزدور آدمی تھے، لیکن اللہ نے توکل کی دولت بری عطا فرمائی تھی۔ اللہ کی بارگاہ میں ایک مقام یہ تھا کہ کبھی بھی پیشانی سجدے سے محروم نہ رہی تھی۔ ایک دن گھر سے نکلے تو زوجہ نے کہا اے میرے مجازی خدا آپ جا تو رہے ہیں لیکن یاد رکھیے گا آج ہمارے گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے اور میں آپ کو اللہ کی سپرد کرتی ہوں۔ دروازے تک زوجہ چھوڑنے آئی اور کہا فی امان اللہ، اللہ رزق حلال میں تیرے برکتیں عطا فرمائے۔ بی بی بھی تو ایسی صالحہ تھی، جب دروازے تک چھوڑی تو اللہ کی امان کیا اور دعا کی دی کہ اللہ تجھے حلال رزق میں برکتیں عطا فرمائے۔ صبح سے شام تک رہے، گلی گلی کوچے کوچے، کہیں سے مزدوری تک دستیاب نہ ہوئی۔ شام کو واپس لوٹے تو واپس لوٹ کے دروازے پہ دستک دی، سامنے سے زوجہ تھی۔ زوجہ نے جب خالی ہاتھ دیکھا تو مسکرا دی، کہا گھبراتے کیوں ہو میرے سر کے تاج، آؤ آج اللہ کی رضا اسی میں ہوگی کہ ہم بھوکے سو جائیں۔ میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں، میں آج بھوکا سونا گوارا سمجھتی ہوں۔ تو وہ بھی پریشان تھے، تو زوجہ کہتی ہے اے میرے سر کے تاج مجھے یہ بتاؤ نا کہ جب اللہ رزق دیتا تھا تو اس وقت ہم کھا کے سوتے تھے، اس وقت اللہ کی رضا تھی کہ ہم کھا کے سوئے، اب میرے مالک کی رضا ہے کہ ہم بھوکے سوئے۔ اگر میرے مالک نے ہمیں بھوکے رکھنا ہے تو وہ ضرور بھوکے رکھے گا، اور یاد رکھنا جب میرا مالک ہمیں دے گا نا تو اس وقت ہی ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ کہا بندوں کے دروازوں پہ جا کے بندوں سے امید نہ رکھنا، توکل اللہ پہ رکھنا، اس بات کو باندھنا۔ ساری رات بھوکے سو گئے، صبح جب جانے لگا پھر خامد مزدوری پہ تو زوجہ دروازے تک چھوڑتی ہوئی اللہ کی امان کرتی ہوئی فی امان اللہ کہتی ہوئی کہتی ہے میرے سرتاج جانا مزدوری کے لیے، لیکن کسی بندے سے امید نہ رکھنا کہ وہ تجھے کچھ دے گا، بھروسہ اللہ پہ رکھنا، جب میرا مالک چاہے گا تجھے رزق دے گا۔ وہ صبح سے شام تک رہا لیکن کہیں سے مزدوری دستیاب نہ ہوئی۔ دوسرے دن بھی بھوکا پیاسا اور خالی ہاتھ لیے دروازے پہ آ کے دستک دیتا ہے۔ زوجہ دیکھتی ہے تو آگے سے واویلا نہیں کر دیتی کہ مجھے بھی بھوکے مار دیا، خود بھی بھوکے مر رہے ہو، ساری زندگی کمایا کیا ہے؟ کوئی ایسا شکوہ دراز نہ کیا، بلکہ کہتی کیا ہے؟ کہا اللہ کا شکر ہے تم باخیر و عافیت لوٹے ہو، آؤ اللہ کی رضا اسی میں ہوگی کہ ہم آج بھی بھوکے سوئیں گے۔ ساری رات بھوکے سوئے، تیسرے روز اب پھر زوجہ اپنے خامد کو دروازے تک چھوڑنے جاتی ہے اور کہتی ہے فی امان اللہ، اللہ کی امان میں ہو تم، اللہ تجھے اپنے امان میں رکھے۔ یہ دعائیں دیتی ہوئی جب وہ چلا چند قدم آگے گیا تو پھر پیچھے سے آواز دی، کہا میرے سر کے تاج رک جانا، میری بات سننا۔ رک کے پیچھے کی جانب کہا ابھی تو اللہ کی سپرد کیا پھر آوازیں دیتی ہو؟ کہا آواز اس لیے دی ہے کہ تو مجھ سے محبت کرتا ہے اور میرے لیے تیرے دل کے اندر ایک محبت اور الفت ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ تم آج کوئی حرام کما کے لے آنا، نانا حرام کا لقمہ نہ میرے گھر لانا۔ میرا یقین ہے اللہ پر کہ وہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تیرے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا۔ کہا اگر کچھ نہ دستیاب ہو تو خالی ہاتھ واپس لوٹ آنا، لیکن حرام کا لقمہ کبھی نہ میرے گھر لے کے آنا۔ یہ اس بی بی کی آواز تھی۔ آج ازواج کے یہی شکوے ہیں کہ مجھے فلاں چیز کا تقاضا، فلاں کا تقاضا، فلاں کا تقاضا، چاہے حلال کماؤ یا حلال، مجھے تو اتنا چاہیے۔ پھر ایسی ازواجوں کی اولاد بھی اسی طرح کی پیدا ہوتی ہیں، پھر اسی طرح کے گھروں میں سکون دستیاب ہوتے ہیں۔ یہ آواز سن کے وہ مسکراتا ہوا گردن کو جھکا کے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتا ہوا چلا گیا، مولا میری زوجہ کا تجھ پہ توکل ہے، تجھ پہ بھروسہ ہے، تو ہی دینے والا، تیرے سوا کوئی دینے والا نہیں۔ صبح سے شام تک پھرتا پھراتا رہا، تیسرے روز بھی کسی نے مزدوری پہ نہ رکھا۔ وہ بوڑھا شخص ابو عبد الرحمن واپس لوٹتا ہوا آیا، دروازے پہ دستک دینے لگا تو اندر سے گوشت کے بھننے کی
خوشبو سونگھی، کہا کہ میرے گھر میں گوشت اور اس کے بھوننے کی خوشبو آ رہی ہے۔ دروازے پہ دستک دی تو زوجہ نے آگے سے دروازہ کھولا، مسکرا کے کہا کیوں پریشان ہو؟ کہا پریشان کیوں نہ ہوں؟ کہا پریشان ہونے والی بات نہیں، تو نے ہی تو ابھی گوشت بھیجا، آٹا بھیجا، گھر کا سارا سودا و سامان بھیجا، اور پھر تمہاری گردن جھکی ہوئی پشیمانی۔ کہا کیا میں نے بھیجا؟ کہا ہاں تو نے ہی تو بھیجا تھا۔ کہا قسم خدا کی مجھے تو صبح سے شام تک کسی نے مزدوری پہ نہیں رکھا، تو میں کہاں بھیجنے والا ہوں؟ کہا دیکھ اتنا سامان آ گیا ہے کہ ہمارے کئی روز گزر سکتے ہیں، گوشت، آٹا، گھر کی ہر ضرورت کی چیز کو دیکھ گیا، اور دینے والا یہ کہہ کے گیا ہے تیرا خامد میرے ہاں مزدوری کرتا رہا ہے 3 روز، اس کے 3 روز کی اجرت کا یہ سامان ہے، اس کے 3 روز کی اجرت کا یہ بدلہ ہے۔ کہا میں نے وہ لے لیا۔ پھر اس نے آسمان کی جانب نظر اٹھائی اور کہا اس میں میرا کوئی کمال نہیں، بی بی تیرا کمال ہے جو تو نے اللہ پہ بھروسہ کیا تھا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ ان بندوں کی وہاں سے مدد کرتا ہے جہاں سے وہم و گما بھی نہیں۔ دیکھیں پتہ نہیں دینے والا کون تھا اور کہاں سے دے گیا، اسے کیا پتا کہ وہ کون ہے، اسے مزدوری دستیاب ہوئی یا نہیں ہوئی۔ یہ میرے مالک کے بھیجے ہوئے بندے، یہ میرے مالک کے بھیجے ہوئے فرشتے تھے جو آئے اور دے گئے، اس چیز کی اجرت دے گئے جو اس نے اللہ پہ بھروسہ رکھا ہوا تھا۔ بھئی اپنی زندگیوں کا وتیرہ بنا لیں کہ ہم نے بھروسہ اللہ پہ رکھنا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ وہ جانور، وہ پرندے جو صبح سے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اور پھر پھرتے پھراتے ہیں، کیا ان کے لیے کوئی کاروبار ہوتے ہیں؟ کیا ان کے کوئی ٹھکانے ہوتے ہیں جہاں جا کے مزدوری کرنی ہوتی ہے؟ کس بنیاد پہ نکلتے ہیں؟ اللہ پہ بھروسے کی بنیاد پہ نکلتے ہیں، اور اللہ پر توکل کر کے نکلتے ہیں، اور اپنے گھروں سے نکل کے اللہ پہ توکل کر کے جب نکلتے ہیں تو اللہ ان کی رزق کی راہیں کھول دیتا ہے۔ اور جب بندہ یہ گھر سے سوچے کہ آج فلاں بندے کے پاس جائیں گے وہاں سے کچھ نہ کچھ مل جائے گا، فلاں بندے کے پاس جائیں گے وہاں سے کچھ نہ کچھ مل جائے گا، تو پھر بھائی بندے کچھ نہیں دیتے، کیونکہ دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے، اس کے سوا کوئی دے نہیں سکتا۔ تو اپنی زندگیوں کے اندر اس بات کو پختہ کر لیں کہ ہمارا بھروسہ صرف اللہ پر ہونا چاہیے، اللہ کے سوا کسی اور سے امید نہیں، بتوں سے امید، خدا سے نا امیدی۔ تو بتا اور کافری کیا ہے؟ میرے بھائی اس سے بڑا کفر نہیں کوئی کہ ہم بندوں سے امید رکھتے ہیں اور اللہ سے امید نہیں رکھتے، کیونکہ بندہ کوئی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا، دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے، اور وہ وہاں سے دیتا ہے جہاں سے بندے کا وہم و گمان بھی نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں وہ حشرات الارض جو زمین کے اندر، کیڑے مکوڑے جو پتھروں کے اندر رہتے ہیں، وہ کیڑا جو پیدا بھی پتھر میں ہوتا ہے، جس کی موت بھی پتھر میں ہوتی ہے، اسے دنیا کی نہ تو ہوا دستیاب ہوتی ہے، نہ دھوپ دستیاب ہوتی ہے، نہ روشنی دستیاب ہوتی ہے۔ میرے بھائی اللہ رزق اسے بھی دیتا ہے، اور اس کے مقدر کا رزق اللہ اسے بھی وہاں پہنچاتا ہے۔ اگر پتھر کے اندر موجود کیڑے کو اللہ رزق دے سکتا ہے تو ہم تو حضور کے امتی ہیں، ہم تو حضور کے غلام ہیں، جو ہمارے مقدر کا رزق ہے وہ بھی ہمیں دستیاب ہونا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارا بھروسہ اللہ پر ہو۔ ہم مار اس لیے کھا رہے ہیں کہ ہمارا یقین اللہ پہ نہیں ہے، ہمارا بھروسہ اللہ پہ نہیں ہے۔ جس بندے کا یقین، بھروسہ اللہ پہ ہو، توکل اللہ پہ ہو، وہ کبھی کسی میدان میں مار نہیں کھانے والا۔ اپنی زندگیوں کا میں نے اور آپ نے وتیرہ بنانا ہے کہ جو بندہ اللہ پہ یقین رکھ لے گا اسے کسی میدان میں ناکامی نہیں ہوگی۔ رب کا قرآن ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ، بے شک اللہ اپنا کام پورا کرنے والا ہے۔ اللہ اپنا کام پورا کرنے، اللہ کا کام کون سا ہے؟ میرا مالک کہتا ہے بندے تو ابھی ماں کے پیٹ میں تھا، تو ابھی تو ماں کے پیٹ کے اندر تھا، ابھی ماں کے پیٹ کے اندر تھا، دنیا کی تو نے ہوا تک نہ دیکھی تھی، تو میں نے تیرے مقدر کا رزق لکھ لیا تھا۔ میرے اور آپ کے مقدر کا رزق لکھا ہوا ہے، یہ اس مالک کا وعدہ ہے کہ بندے میں تجھے تیرے مقدر کا رزق دوں گا۔ جو میرا اور آپ کا رزق ہے یہ مالک نے وعدہ کیا جب اس نے پیدا کیا کہ تمہیں میں رزق دوں گا، تو یقین رکھ لیں وہ اللہ رزق دے گا۔
اللہ رزق دے گا، لیکن افسوس ہے کہ ہم اللہ پہ بھروسہ نہیں رکھتے۔ اللہ پہ بھروسہ تو رکھیں، پھر دیکھیے گا میرا مالک ہمیں رزق عطا فرمائے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہ مالک کہتا ہے میں تجھے وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے تیرا گمان بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے اپنے مقدر کے رزق کا اللہ کی بارگاہ سے تقاضا کریں اور کہیں مولا میرا تجھ پہ بھروسہ ہے۔ اللہ رزق کی راہیں بھی کھولتا ہے، مشکلوں کو آسانیوں میں بھی تبدیل کرتا ہے، اگر ہمارا توکل اللہ پر ہوگا۔ اور اگر اللہ پہ توکل نہیں ہے تو پھر در بدر کی ٹھوکریں ہیں، اور سکون بھی زندگی میں نہیں ہوگا، اور کبھی بھی کچھ دستیاب نہیں ہوگا۔ اس لیے بھروسہ اللہ پہ رکھیں اور امید رکھیں، محنت کرتے رہیں، نتائج اللہ پہ چھوڑ دیں۔ جو چیز بندے کے لیے بہتر ہوتی ہے اللہ بندے کو وہی عطا کرتا ہے۔